ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جڑا روئے زمین تے لوکاں دی عبادت واسطے بنایا گیا ہے مکہ مکرمہ دے اندر ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے، اور یہ برکت والا ہے وہدی للعالمین، اور تمام جہاناں واسطے اے ہدایت دا سبب ہے۔ سلسلہ جاری ہے خانہ کعبہ دے طواف دے دوران اسلاف علماء کرام، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر مقدس اور مکرم ہستیاں خانہ کعبہ دے طواف دے دوران انہاں دی حالت کی ہوندی سی، اور اج سانوں دیکھنا چاہیے۔ اسی اگر خانہ کعبہ دی سعادت سانوں نصیب ہوندی ہے زیارت دی، طواف دے دوران بجائے خشیت الہی اللہ دے خوف دی اسی لوگ کی کرنے ہاں، سیلفیاں بنانا شروع ہو جانے ہیں موبائلاں نال۔ ویسے دنیاوی گفتگو بعض بندے خانہ کعبہ بالکل سامنے زیارت ہو رہی ہے لیکن دنیاوی گلاں وچ مشغول نے، رب دی یاد تو غافل ہو گئے نے، پھر انجام بندے دا درست نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک شخص نو خانہ کعبہ دے طواف دے دوران بڑا زارو قطار روندیاں ویکھیا۔ جس وقت میں اگے ہو کے ویکھیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے خاص شاگرد یعنی شاگرد رشید حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی ہستی مبارکہ سی، انہوں کو پوچھا گیا یا حضرت تسی تقوی دے اندر بڑے مشہور ہو، تو رب نے زہد اور قناعت بھی نصیب فرمایا ہے، تو پھر اتنا رونا؟ انہاں جواب فرمایا اے بندے، آسمان تے رہنے والا چن رب دے خوف تو روندا ہے، حالانکہ اس کولوں کوئی گناہ نہیں ہوندا، گناہ انسان کولوں متصور ہے، اس دا خیال انسان کولوں ہے۔ تو فرماندے نے جس وقت اور رب دے خوف دی روندا ہے، اسی زیادہ حقدار ہیں اس چیز دے کہ رب دے خوف تو روئیے، تو اس واسطے میں رب دے خوف تو رو رہا ہاں۔
حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں ایک شخص نو بڑا زارو قطار خانہ کعبہ دا طواف کرن دے دوران روندیاں ویکھیا۔ او بندہ دعا کردا ہے تو دعا وچ کی کہندا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ منو بخش دے، نال ہی کہندا ہے وما اظن ان تغفر لی، میرا خیال نہیں کہ تو منو بخشے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اس شخص نو کیا گیا تو خانہ کعبہ دے اندر آیا ہے، بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں، رو بھی جا رہے ہیں اور بخشش دی دعا بھی کرنا ہے پیا، تو پھر تیرا خیال کیوں ہے کہ تینوں رب نہیں بخشے گا؟ اس بندے نے کیا گل انجے کہ میں جس وقت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بلوائیاں نے گھیرے چ لے لیا، کچھ لوگ باغی جڑے ہو گئے سن حضرت عثمان نو شہید کرن دے در پہ ہوئے۔ وہ شخص کہندا ہے میں اے ارادہ کر لیا سی کہ مینوں موقع ملیا تو میں حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارنا ہے۔ وہ بندہ کہندا ہے مینوں آپ دی زندگی وچ تے موقع نہ مل سکیا، آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ اس کے علاوہ جس وقت آپ نو دفنانے تو پہلے لے کے جا رہے سن، لوکاں نو آپ دے چہرے دی زیارت کروائی جا رہی سی۔ بندہ کہندا میں بھی انہاں لوکاں وچ شامل ہو گیا جڑے زیارت کرن جا رہے سن۔ ہویا کی ہے کہ جس وقت زیارت واسطے میں پہنچیا اتھے بندہ کوئی نہیں سی، میں کلا سی حضرت عثمان دے جنازے دی چارپائی کولے۔ کہندا جس وقت میں دیکھیا بندہ کوئی نہیں تو میرے دل دی خواہش سی آپ نو تھپڑ مارنا، تو میں آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے آپ دے چہرے تے اس وقت تھپڑ ماریا سی۔ تو اے میرے کو بے ادبی سرزد ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابی سن، تو میں صحابی دی بے ادبی کر بیٹھیا ہاں، اس وجہ تی میں خیال کرنا کہ رب منو خانہ کعبہ وچ بھی رون دی باوجود نہیں بخشے گا۔ تو حضرت امام محمد بن سیرین کہندے نے وہ بندہ روندا روندا بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ دی گل اے سچی سی کہ اس نو ندا آئی کہ تینوں نہیں بخشیا گیا۔ پتہ ہے چلیا جڑے مقرب اور مقدس ہستیاں دے بے ادب لوگ ہوندے نے وہ خانہ کعبہ وچ بھی پہنچ جان تے انہاں دی بخشش مقدر نہیں ہوندی بلکہ ناکامی انہاں دا مقدر ہوندی ہے۔ اللہ کریم سانو خانہ کعبہ دے طواف دے دوران اس دی زیارت دے دوران اپنی خشیت نصیب فرمائے، خوف نصیب فرمائے، اور رب تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے صدقے سانو انہاں مقدس اور متبرک مقامات دا ادب و احترام بھی کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور رب تبارک و تعالی بخشش بھی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔